الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، خوب مشق بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم مدنی قاعدہ کا سبق نمبر جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 16 تفہیم اور ترکیب کے بارے میں۔ تفہیم یعنی حرف کو پر پڑھنا اور ترکیب یعنی حرف کو باریک پڑھنا۔ تفہیم کا معنی ہوا حرف کو پر پڑھنا اور ترکیب کا معنی ہوا حرف کو باریک پڑھنا۔ تو تین حروف ایسے ہیں جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف، لام اور را، یہ تین حروف ایسے ہیں یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض اوقات قواعد پہچان کرتے ہوئے بتاتے ہوئے یہ غلطی کی جاتی ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف پر پڑھا جائے گا، الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ الف سے پہلے پر حرف کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ حروف مستعلیہ ہے۔ حروف مستعلیہ تو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ را، یہ بھی ایک لفظ ایسا ہے جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی آ جائے گا تو الف کیا پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا۔ تو آگے ہے لام۔ الف کے پر پڑھنے کی صورتیں، باریک پڑھنے کی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف پر، الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ آگے لام، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ لام جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ عز و جل، اس میں جلالت کا لام جو ہے اس میں کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام لام جو ہے یہ باریک ہی پڑھے جائیں گے۔ جو مرضی ہو جائے باقی لام جتنے ہیں وہ کیا پڑھے جائیں گے؟ باریک پڑھے جائیں گے۔ صرف اور صرف اس میں جلالت اللہ عز و جل کا جو لام ہے، اللہ کا جو لام ہے، اس کے لام میں صرف پر اور باریک پڑھا جائے گا۔ کن صورتوں میں؟ جب اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو لام پر پڑھا جائے گا، اگر لام سے پہلے زیر آ جائے تو لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ اور را کو پر پڑھنے کی صورتیں، را پر، اب اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم را کے اوپر بات کریں گے، پھر را ساکن سے پہلے کی بات کریں گے، پھر را ساکن کے بعد کی بات کریں گے۔ تو اس بات کو تین سٹیپ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اوپر، پہلے اور بعد۔ جب یہ تین سٹیپ ہمارے ذہن میں ہوں گے تو ہمیں یہ قاعدہ یاد کرنے میں بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو را پر یعنی کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش ہو، را پر دو زبر دو پیش ہو، اور را پر کھڑا زبر ہو۔ یہاں پر ہمارا پر والا جو ہے وہ جو سٹیپ ہے وہ مکمل ہو گیا۔ را پر زبر یا پیش ہو، را پر دو زبر یا دو پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو۔ اگر را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ اب را ساکن کی بھی یہ تین سٹیپ بن گئے ہیں کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو، زبر کے ساتھ زور پیش کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پھر زیر کے ساتھ تعلق ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے عارضی زیر ہو، پھر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ اب بعد والی بات آ گئی ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ تو بہت آسان ہے، را کو پر پڑھنے کی صورتیں اکثر بھول جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ رٹا لگایا ہوتا ہے، سمجھا نہیں ہوتا بات کو۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں
اتنے آسان انداز میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کو سمجھاؤں کہ را کے تین پور پڑھنے کی 3 سٹیپ بنا لیں. سب سے پہلے اوپر، پھر پہلے، پھر بعد میں. پہلے اور بعد میں ساکن کی صورت میں ہوگا. را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو. آسان سا. آگے را ساکن اس سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. پھر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو را کو پور پڑھا جائے گا. اگر را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، را کو باریک پڑھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ را کے نیچے، اب وہاں پر اور یہاں پر نیچے کی بات ہے کہ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو. پھر را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ زیر کا بھی تعلق اس صورت میں ہے، پہلے کی صورت میں جب اسی کلمے میں ہو. اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے چاہے اصلی ہے، را کو پور پڑھا جائے گا. را ساکن بھی ہو اور اس سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو. ہاں اگر را ساکن ہو اس سے پہلے زیر تو اسی کلمے میں ہے، لیکن بعد میں بھی دیکھنا ہے کہ بعد میں حروف مستعلیہ تو نہیں ہے. اگر بعد میں حروف مستعلیہ ہو تو را کو پھر بھی پوری پڑھا جائے گا. تو را ساکن اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یعنی کہ یا ہو اور اس کے اوپر جزم ہو. تو اس صورت میں 3 صورتیں ہم نے بتائی ہیں. را کے نیچے زیر یا 2 زیر، را کے ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا. اب ہم نے ایک عارضی حرکت کا قاعدہ پڑھا کہ را ساکن اور اس سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو پور پڑھا جائے گا. تو عارضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت وغیرہ لگی نہیں ہوتی، اور ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی. آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا. اب ہم نے یہاں پر یہ قاعدہ پڑھا کہ بعض اوقات قرآن پاک میں بعض الفاظ الف سے شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ ان پر کوئی حرکت وغیرہ لگی نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے اس حرکت کو عارضی حرکت کہیں گے. جیسے ارجعی کہ الف کے نیچے زیر عارضی ہے. ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را کو پور پڑھیں گے، جیسے مرصاد. تو یہ وہ قاعدہ کہ را ساکن اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمہ لیکن بعد میں حروف مستعلیہ آ جائے تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے. آئیے ہم چند مثالیں پڑھتے ہیں. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قا لام. تو یہاں پر الف اس سے پہلے پور حرف تو الف کو پور پڑھیں گے. آگے یہ الف کے پور پڑھنے کی ہم نے مثال پڑھی. آگے مفازن الف اس سے پہلے باریک حرف تو الف کو باریک پڑھیں گے. اس طرح اللہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام اس سے پہلے زبر تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے. آگے رسول اللہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے اس سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے. للہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام اس سے پہلے زیر آ رہا ہے تو لام کو باریک پڑھیں گے. ما واللہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ تمام لام باریک پڑھے، اس کے علاوہ تمام لام جو ہے وہ باریک پڑھے جائیں. تو ما واللہ یہ لام اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے. تو یہاں پر اکثر بچے سبق سناتے ہوئے بڑے سبق سناتے ہوئے اس کو بھی اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ نہیں ہے. یہ واللہ اللہ کے اور لفظ ہے، اسے الا الذین، ان الذین. آگے رجل، را پر زبر کی مثال ہے. آگے رزقو، را پر پیش کی مثال ہے. اجرن،
را پر دو زبر کی مثال، اجرن را پر دو پیش کی مثال، ابراہیم را پر کھڑا زبر کی مثال، عرشن را ساکن سے پہلے زبر، ام صبرنا را ساکن سے پہلے زبر، ترجعون را ساکن سے پہلے پیش، تو را پور پڑھا جائے گی۔ یہ پور پڑھنے کی صورتیں اور اس کی مثالیں پڑھ رہا ہوں۔ یرزقون ارجع را ساکن اس سے پہلے عارضی حرکت، رب ارحمہما را ساکن اس سے پہلے زیر اصلی دوسرے کلمے میں، امیر تابو، اسی طرح آگے کلو فرقل را ساکن اس کے بعد حروف مستعلیہ۔ تو آگے رجال را کے نیچے زیر را کو باریک، امر را کے نیچے دو زیر را باریک، فاصبر را ساکن اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں تو را باریک، کم فانذر را ساکن اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں، خیرن آگے وقف خیر، اور یہاں پر را ساکن اس سے پہلے جائے ساکنہ تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو میں نے کوشش کیا تو پورا قاعدہ جو ہے، یہ جو سبق ہے اس کی مثالیں آپ کو ایک دفعہ قواعد کے ساتھ بتا دوں، قواعد کے ساتھ آپ کو مثالیں بھی بتا دی گئی کہ جو مثال ہے آپ نے اس میں پہچان کیسے کرنی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ را استعمال ہو رہا ہے، را سے پور پڑھنے کی جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، اور یہ مثالیں ان کی ہیں۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، اس سبق میں ہم نے قواعد سیکھے، انشاءاللہ ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اس پورے سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، پورے سبق کو ہم رواں پڑھیں گے، ہجوں کے ساتھ کچھ پڑھیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔